محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمد للہ. کل کے لیسن میں سے کوئی بات یاد رہی آپ کو؟ جی رابع مائک لیجیے. جی مائک کھلا آن ہے. اب ٹیسٹ کریں، اس کو ٹیسٹ کریں. آپ نے ذکر الہی کی 3 ٹائپس بتائی تھیں، تو جو دل کو بات بہت زیادہ لگی وہ ذکر الہی جس سے دل پگھل جاتے ہیں، وہ جو دل اور زبان دونوں سے کیا جاتا ہے. اور کوئی بات یاد رہی کسی کو؟ آپ کو کیا یاد رہا؟ جی مجھے وہ حج مبرور والی جو بات تھی نا وہ بہت دل کو لگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے اس کا. حج مبرور، نیکیوں سے بھرا ہوا حج. بلکہ جو بھی کوئی کام ہم کریں اللہ سے توفیق مانگیں کہ وہ بھی نیکیوں سے بھرا ہوا ہو. جی حج مبرور سے یہ یاد ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بھی مبرور پورے کی پوری ہی بنا سکتے ہیں. حیات سارے وہ مبرور. کام کریں جو اللہ کو پسند صحیح. ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور کتنا ضروری ہے استاذہ کہ ہم علم لے کے جائیں. مجھے میرا اپنا یاد ہے بیفور الہدا جو میں کر کے آئی ہوں عمرہ، اور اب جتنا پڑھتے ہیں اتنی خواہش ہوتی ہے کہ واپس اللہ بلائے کہ وہ علم والا کریں، نہ کہ بس کیونکہ جانا تھا عمرہ یا حج جا کے کر لیا. ہاں، یہ نہیں ایک رسم کے طور پر نہ ہو، رسم کے طور پہ نہ ہو، کر ایک لیا روح اور کے ساتھ ہو. روح کے ساتھ. اور کل میں نے بات کی تھی نا کہ حج کے کچھ ظاہری مناسک ہیں اور کچھ اس کے روح یعنی اس کا باطن بھی ہے یا اس کی روح ہے. تو عام طور پر لوگ ظاہری مناسک کی تیاری میں، اس کو سمجھنے میں، جاننے میں بہت وقت لگاتے، لیکن وہ جو ایک اہم حکم دیا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جو ساری چیزوں کو کور کر جاتا ہے، وہ ہمیں بھول جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اہم بات تھی وہ افضل اعمال کی ترتیب. اس پہ تھوڑی سی بات میں مزید کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق چیز ہے کہ ہمیں ہر وقت چوائسیز بنانی ہوتی ہیں نا، یا ہمیں ترجیحات قائم کرنی ہوتی ہیں کہ یہ کروں یا وہ کروں، یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے. تو اس وقت اگر ہمارے سامنے کوئی کرائیٹیریا ہو، کچھ چیزیں ہمارے مائنڈ میں ہوں، تو ہم بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. اور یہ فیصلے سارا دن ہمیں کرنے ہوتے ہیں، اپنی عبادات میں بھی، خدمت خلق میں بھی، اور دین میں بھی. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوں اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرتے ہوں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے کہ ان کے فرائض کیا ہیں، کیا چیزیں فرائض میں آتی ہیں، اور پھر کیا چیزیں سنت میں آتی ہیں، یعنی اس سے کم درجے میں، پھر اس مستحب ہیں، مباح ہیں، پھر مشتبہات ہیں، مکروہات ہیں، حرام ہیں، منکرات ہیں، حرام ہیں. ان چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے، اور یہ چیزیں علم کے ساتھ آتی ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہماری زندگی میں ہمیں واضح، اور اسی نیت کے ساتھ ہمیں قرآن و سنت کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے کہ مجھے اپنی ذمہ داریاں پتہ چلیں، رولز اینڈ رسپانسبلٹیز پتہ چلیں، مجھے اپنے رائٹس بھی پتہ ہوں.
ٹھیک ہے نا. اور ان زندگی کے تمام امور میں ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہی عبادت ہے. یہ ہماری عبادت ہوتی. مثلا کھانا پینا بھی ہماری عبادت ہے، لیکن کب؟ جب ہم اسے سنت کے مطابق کھائیں پیئیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو جو دین ہوتا ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے. اسلام از اے وے آف لائف کہتے ہیں نا ہم، یہ لائف سٹائل ہے دوسرے لفظوں میں، جو آج کل بڑا ان ہے یہ لفظ لائف سٹائل. تو یہ ہمارا لائف سٹائل، اسلام ہمارا لائف سٹائل ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اب زندگی میں ہمیں کیا کیا مراحل پیش آتے ہیں، کیا کن کن چیزوں سے واسطہ پیش آتا ہے، بے شمار ہیں. تو ہر موقع پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت صحیح کیا ہے، بہتر کیا ہے، اور صرف صحیح اور بہتر نہیں بلکہ افضل کیا ہے، زیادہ اجر و ثواب کس سے کما سکتی ہوں میں. یعنی ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے ایک تو اللہ نے ہمیں وقت دے دیا، ٹھیک ہے نا. زندگی بذات خود ایک نعمت ہے. جب تک زندہ ہیں تبھی تک کچھ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں ریسورسز دیے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ سارے کیا ہیں؟ دراصل ریسورسز ہیں. کچھ ہیومن ریسورس ہوتا ہے، کچھ مال ہوتا ہے، اور تیسری چیز ہے انرجی، کسی بھی کام کو کرنے کی طاقت اور صلاحیت. تو یہ تین چیزیں جو ہیں، اگر ان کے بارے میں ہمارے فیصلے صحیح ہوں، ڈیسیژن درست ہوں، تو ہم ہر وقت ایک تجارت میں ہیں اور ہم نفع ہی نفع کما سکتے ہیں. ٹائم، ریسورس، انرجی، ٹھیک ہے نا. یہ تین چیزیں یاد رکھیے گا. میرا وقت بھی قیمتی ہے، میرے ریسورسز بھی قیمتی ہیں، اور میری انرجی بھی، یعنی جو میں کسی بھی کام پہ اپنی انرجی لگا رہی ہوں، یہ بھی بڑی ویلیوبل ہے. اس کو مجھے ایسے ہی نہیں ضائع کر دینا، کیونکہ جس کام پہ تھوڑی سی انرجی لگتی ہے اس پہ زیادہ انرجی لگا دینا کیا ہے؟ حماقت نہیں؟ لیکن اکثر ہم ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی ان چیزوں کے اوپر زیادہ وقت لگا دیتے ہیں جن پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب انرجی جاتی ہے تو ساتھ ریسورسز بھی ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب مثلاً بیکار باتیں کرنا کس کس چیز کا ضیاع ہے؟ وقت کا ضیاع ہے، انرجی کا ضیاع ہے. اور اگر ہم فون پہ کر رہے ہیں تو ریسورسز کا بھی ضیاع ہے، انٹرنیٹ کا بھی ضیاع ہے. لیکن کتنے ہی اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنے ان چیزوں کو جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان کو ہم بیکار ضائع کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے جو زندگی کی ہر چیز کو کور کرتا ہے. آپ سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کسی سے میل ملاقات کر رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، کچھ خریدنے چلے گئے ہیں، کچھ بیچ رہے ہیں، کچھ، یعنی آپ پڑھنے آ رہے ہیں، آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں، آپ کسی سے خوش ہیں، کسی سے ناراض ہو رہے ہیں، کسی سے رشتے نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا، یعنی آپ کا ہر قدم جو ہے، یا وہ خیر کی طرف جا رہا ہے، وہ یا شر کی طرف جا رہا ہے، یا رحمان کی طرف جا رہا ہے یا شیطان کی طرف جا رہا ہے. تو مومن بھولتا ہے، شیطان اسے ٹریپ میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر کیا وہ کرتا ہے؟ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی چیز مس کرتی ہے، کوئی خیال یعنی وسوسہ، تذکروا تو ہوش میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا، یہ تو مجھے نہیں کرنا. فاذا هم مبصرون، وہ دیکھنے لگتے ہیں. یہ اندر کی جو روشنی ہوتی ہے نا، جو دل کی روشنی ہوتی ہے، جو اللہ کا دیا ہوا نور ہوتا ہے بندے کو، برہان ہوتی ہے، جس کو برہان کہتے ہیں. برہان پڑھا؟ یہ جو برہان، سورۃ یوسف میں آپ نے برہان کا لفظ پڑھا تھا، یاد ہے کچھ؟ اللہ نے کس کو برہان عطا کی تھی؟ یوسف علیہ السلام. اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟
لولا ان رآ برہان ربہ، کیا ہوا آگے آیت کسی کو یاد ہے؟ لولا ان رآ برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو پھر کیا ہوتا؟ وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا ان رآ برہان ربہ، اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا نا، تو اس لیے ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر رکھا. اور کس طرح؟ اس کو برہان عطا کر کے. اس عورت کو برہان نصیب نہیں ہوئی، یوسف علیہ السلام کو برہان نصیب ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بچ گئے، وہ بچ گئے، حالانکہ وہ بھی ایک انسان تھے. ہر انسان انسان ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ برائی سے بچ جاتے ہیں، کچھ اس میں پڑ جاتے ہیں. کون بچتا ہے؟ جس کو برہان نصیب ہو جاتی ہے، وہ نور نصیب ہو جاتا ہے. یہ نور آتا کہاں سے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے اس کا سورس. اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا اذن ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور کس کو نصیب ہوتی ہے؟ مخلصین کو، چنے ہوئے بندوں کو، جو یہ ارادہ کر لیں کہ نہیں ہم نے رب ہی کو راضی کرنا ہے. شروع میں نے کہا نا کہ رب کو راضی کرنا ہے اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے. لہٰذا وہ جہاں بھی جائیں گے، کہیں کھڑے ہوں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، وہ اکیلے ہوں گے، وہ گھر میں ہوں گے، وہ پبلک میں ہوں گے، وہ کسی ریسٹورینٹ میں ہوں گے، وہ کہیں بھی ہوں گے، ان کے دل میں اگر نور ہے تو وہ اس کی روشنی میں دیکھتے رہیں گے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہیں گے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اس کا مطلب نہیں اسے غلطی ہی نہیں ہوگی. ہم سب انسان ہیں، چاہے ہم کہیں بھی نیکی کے درجے میں پہنچے، ہم سب پھسلن کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کے اندر نفس ہے اور باہر شیطان ہے، یہ دونوں مل کے اس کو ان الشیطان ینزغ بینکم مسئلے کھڑے کیے رکھتا ہے. کیونکہ اس کا مقصد ہے کہ یہ رب کس راستے سے ہٹ جائیں، بس اس راستے سے ہٹ جائیں، نیکی کے کام سے ہٹ جائیں، افضل ترین کاموں سے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں کچھ ترجیحات قائم کرنی ہے، کچھ پرائرٹیز رکھنی ہے اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے، افضل ترین کاموں کی تلاش میں رہنا ہے. اور کس وقت کون سا کام افضل ہے؟ بہت سارے کام افضل ہیں، لیکن کس وقت کون سا ہے، کن حالات میں کون سا افضل ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ درجہ بندی ضروری ہے، یعنی کون سا عمل کے زمرے میں آتا ہے یہ جاننا ضروری ہے. تو علم جو ہے وہ ترجیحات کا تعین کرتا ہے. علم نہ ہو تو ہم عمل نہیں کر سکتے. ہم امپورٹنٹ کو اہم کو غیر اہم سمجھ لیں گے، اینڈ وائس ورسا، غیر اہم کو بڑا اہم سمجھ لیں گے. ایسے ہی کرتے ہیں. یہی مشکلات ہیں نا ہماری عام زندگی کی، روزمرہ زندگی میں یہی مسائل ہمارے اندر اندر گھوم رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ دین سے محبت کرتے ہیں جیسے آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ، تبھی اس محبت میں یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، ورنہ تو کوئی مقصد نہیں. تو جو لوگ دین سے محبت کرتے ہیں بعض اوقات وہ یعنی علم کی کمی کی وجہ سے یا کسی انسانی کمزوری کی وجہ سے تفصیلات نہیں جانتے، ترتیب نہیں جانتے، لہٰذا جو فیصلے کرتے ہیں تو وہ صحیح فیصلے نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے نا، علم پہلا سٹیپ ہے، اس کے ساتھ حکمت آتی ہے. حکمت بھی ضروری ہے یہ فیصلے کرنے کے لیے نا. حکمت کا لفظ بھی حکم سے ہے، حکم فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں.
تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، عباد الرحمن ہوتے ہیں، وہ اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں، اپنی ذات میں اور دیگر انسانوں کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ ان کا جو تعلق ہوتا ہے، اس میں وہ اس ترتیب کو جانتے ہیں کہ کہاں انہیں کیا کرنا ہے۔ جب دین، ایک ہوتا ہے دین کا علم اور ایک ہوتا ہے دینی شعور، اس شعور کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ علم بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، قرآن کے حافظ بھی ہوتے ہیں اور حدیث کی کتابیں بھی یاد کی بھی ہوتی ہیں، بات بات پہ دلیل دینا جانتے ہیں، لیکن شعور نہیں ہوتا، کیونکہ شعور ایک باریک چیز ہے نا۔ اچھا، منافقین کی مشکل کیا تھی؟ شعور نہیں تھا۔ علم تو انہیں حاصل ہو رہا تھا، وہ اس انوائرمنٹ میں تھے، بہت سی چیزیں انہیں پتہ تھیں یا نہیں پتہ تھی منافقین کو، لا یعلمون بھی ہے، کیونکہ وہ اس طرح علم حاصل نہیں کرتے تھے، یا ان کو شوق وہ نہیں تھا، یا نیت نہیں تھی، یا جذبہ نہیں، یا جو بھی ان کا مسئلہ تھا۔ لیکن 2 دفعہ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی بات ہوئی کہ لا یشعرون ما یشعرون، ان کو اپنے کیے کا بھی جو غلطی ہوتی ہے اس کا بھی شعور نہیں ہوتا۔ اب جب یہ دینی شعور نہیں ہوتا نا، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ غلط ڈیسیژن کر لیتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی خاص صلاحیت دی ہوتی ہے، مثلا کسی کو صلاحیت دی کہ وہ بہت اچھا ڈاکٹر بن جائے، کسی کو صلاحیت دی ہوتی ہے وہ بہت اچھا انجینئر ہو، کسی کو کسی چیز، کسی کو ہم دیکھیں کہ ہر فن کے ماسٹر ہوتے ہیں، ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں نا اہم، یعنی وہ کام جس طرح کرنا جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف لوگوں کو جو مختلف چیزیں دی ہیں نا، لیتخذ بعضکم بعضا سخریہ، تاکہ تم میں سے بعض سے کام لے سکے، ہم ایک دوسرے کے کام کر، سارے اگر ایک ہی کام کریں گے تو باقی کون کرے گا؟ اب آپ دیکھیں کہ جب دینی شعور نہیں ہوتا نا تو فیصلے کس طرح غلط ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، بہت ہی ماہر سرجن ہے، ایسی زبردست سرجریز کرتا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہوتے ہیں نا اس فیلڈ میں بھی بڑے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں۔ مثلا پچھلے دنوں ایک سسٹر بتا رہی تھی کہ ان کی ایک آگے دوست ہیں، تو وہ یو کے میں واحد ایسی سرجن ہے جو روبوٹ کے ساتھ سرجری کرتی ہیں، شاید انٹسٹائن کی یا کچھ، مجھے یاد نہیں پوری طرح۔ تو مسلمان ہیں، حجابی نقابی ہیں، اور بہت ہر طرح کے لوگ ان سے آ کے سیکھتے ہیں۔ اللہ نے دیا نا ٹیلنٹ، ایک خاص ایک فیلڈ دیا۔ اب اگر وہ کہیں کہ دین پڑھا اور سمجھا ہوگا تو تبھی وہ حجاب نقاب وغیرہ کیا نا، اب وہ اس جگہ پر پہنچ کر کہیں کہ نہیں میں نے تو تبلیغ کرنی ہے، لہٰذا میں تو اپنی سرجری چھوڑ رہی ہوں اور میں جا رہی ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ انہیں سرجری کرتے رہنا چاہیے یا تبلیغ میں نکل جانا چاہیے؟ سرجری کے ساتھ تبلیغ کرنی چاہیے۔ کتنے ہی نان مسلمز ان سے آ کر ان کے فیلڈ کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا وہ اپنے اٹائر کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ، اپنے بیہیویئر کے ساتھ وہ اسلام کی تبلیغ نہیں ہے؟ وہ تو گھر بیٹھے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں بھائی۔ تو اب یہ اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، تو بعض اوقات لوگ اپنے فیلڈ کے ذریعے بہت سی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ وہ دین کا ایک تھوڑا سا علم ان کو آتا ہے نا، تو جذباتی فیصلے کر کے وہ کام چھوڑ کے کچھ اور کرنے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ان کا فیلڈ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اس میں اس طرح کامیاب نہیں ہوتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بھی ابتدائی زندگی ہوتی ہے نا، مثلاً آپ 20s میں ہیں، 30s میں ہیں، جب آپ پڑھ رہے ہیں، آپ انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، اور ساتھ آپ کو دین کا شوق لگ گیا ہے، اب آپ نے 2 میں سے ایک کا ایکسپرٹ بننا ہے۔ ابھی آپ سرجن نہیں بنے، ابھی آپ نے بس MBBS ہی کیا ہے، تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگوں کو کیا چوز کر لینا چاہیے جو انہوں نے کیا، ٹھیک ہے نا؟ اس سٹیج پر وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے اس سے آگے گزر جانا
اور کسی ایک فیلڈ کا ماہر ہو چکا ہو نا، اب اس وقت یہ فیصلہ کرنا کیا میں کچھ اور کر لوں، تو پھر وہ تیاری کا وقت گزر چکا ہے. ایک ہوتا ہے زندگی میں تیاری کا وقت، ٹھیک ہے. تو جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے رکھا اور اس میں آپ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو اس کے ذریعے تبلیغ کی طرف آئیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا علم میرے لیے بنیاد بنا ہے دین کو اور بہتر سمجھنے کے لیے، آپ دیکھیں جس کے پاس دنیا کی ایجوکیشن زیادہ ہوتی ہے نا، اس کو دین کی سمجھ بھی ایک اور لیول پر آتی ہے. ایک شخص جو بالکل ایک نارمل سی ایجوکیشن ہے اس کی، وہ دین پڑھتا ہے. جیسے عام طور پر میں کوئی بلیٹل نہیں کر رہی، لیکن عموماً آپ دیکھیں کہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، لوگ ان سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ ان کی بات نہیں سمجھتا، وہ ان کی نہیں سمجھتے، کیونکہ دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہو جاتا ہے. کیونکہ دنیا کا علم نہیں ہے نا، تو وہ لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ پھر ریجیڈیٹی آ جاتی ہے، تو وہ مشکل ہو جاتی ہے. جی جی مائک لیجیے. اسی سے آپ ریلیٹ کرتے بات کرتی ہوں. جب میرا بیٹا یونیورسٹی سے آیا جمعہ پڑھ کے، تو وہ کہنے لگا کہ سافٹ ویئر انجینئر، اور ہی واز گیونگ اے خطبہ اباؤٹ سورہ عصر، اور he was relating when you are going to have exams. Time is such an important commodity you cannot control, and we know that is independent. اور آپ سوچیں کہ انجینئرنگ کرنے والے اسٹوڈنٹس، فورتھ ایئر کا اسٹوڈنٹ، اور کہہ رہے کہ خطبے کے اندر ماما سارے لوگ اوپن خطبہ کر رہا تھا، اور وہ لوگوں کے دل کو ٹچ کر رہا تھا، کیونکہ وہ خود بھی پڑھا لکھا تھا اور وہ اس پہ ریفلیکٹ کر رہا تھا. بالکل بالکل. یعنی جس طرح آپ لوگوں کی اب اپنی اپنی ایجوکیشن کا فیلڈ ہے، آپ میں سے کوئی کسی میڈیکل میں ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے، کوئی کسی طرح ہے، کوئی کسی، اب آپ دین پڑھ رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی. اب آپ جیسے لوگ جب تبلیغ کے میدان میں آئیں گے اپنے پروفیشن کے ساتھ یا اپنے اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، تو آپ کا لیول کچھ اور ہوگا. آپ جیسے لوگ آپ کی بات زیادہ سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک مڈل وے بھی ہے، ٹھیک، کہ آپ کی اپنی ایکسپرٹیز اور اس کے ساتھ آپ نے دین بھی پڑھ لیا، اور اس کا آپ وہ بھی کر رہے ہیں، آپ وہ بھی کر رہے ہیں. مڈل ایک ہے اسپیشلائزیشن کا درجہ اوپر چلا جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اس میں پھر انسان کو ایک فرض کے درجے میں اپنا کام کر کے اسی کو عبادت سمجھنا چاہیے، اور پھر سیکنڈ لیول پر ساتھ ساتھ، کیونکہ تبلیغ تو ہر مسلمان پر ہی فرض ہے نا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تو یہ تو ساری امت کو کرنا ہے، لیکن کس درجے پہ کرنا ہے، کس لیول پہ کرنا ہے، کس طرح کا کرنا ہے، اس کو ڈیسائیڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر وہ ڈیسیژن آپ کا صحیح ہو گیا تو پھر آپ کی زندگی زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی فیلڈ کے ایکسپرٹ بن چکے ہیں اور اس میں بہت چانسز ہیں کہ آپ دوسروں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ سے جوڑیں، اور آپ اپنی آخرت بنائیں، تو پھر اس فیلڈ کو مت چھوڑیں. لیکن اگر آپ ایسی سٹیج پہ ہیں کہ آپ کے پاس آپشنز ہیں، تو پھر آپ، اور پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلوں کی توفیق عطا کرے. اور یہ جو استخارہ اور دعا اور پھر اس سے دل کا شرح صدر، وہ چیزیں بھی ساتھ چلتی ہیں. اچھا، امام غزالی نے اپنے دور میں لوگوں کے لیے یہ بات ناپسند کی تھی کہ کچھ لوگ صرف علم فقہ وغیرہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور دوسری طرف جو نان مسلمس ہیں وہ طب اور دنیاوی تعلیم جو ہے اس میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر مسلمانوں کو اپنی سروسز اور خدمات دیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے وہ امام غزالی نے اس دور میں بھانپ لیا تھا، اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہمارے جو بچے اگر بچپن میں آپ نے ان کو دین سکھا دیا نا، پڑھا دیا اور بنیادیں مضبوط کر دی، اور ساتھ ساتھ وہ چیز چل رہی ہے اور ساتھ ان کا اپنا فیلڈ بھی چل رہا ہے، تو اب آپ خود سوچئے کہ ایسے بچے جس لیول پہ جا کے کام کر سکتے ہیں اور اسلام کو ایک عزت بخش سکتے ہیں، وہ دوسرے لوگ نہیں بخش سکتے.
جی بالکل. ابھی جو ہم نے ایک کورس لانچ کیا ہے سیڈز آف اسکالرشپ، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ جو بچے یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں اور اپنی دنیاوی تعلیم کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی آفٹرنونز کو تھوڑا سا وقت دے کے دین بھی سیکھیں، اور تاکہ دینی معاملات کو بھی اپنے لیول کے لوگوں تک لے کر جائیں. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر اب پھر ترجیحات کے اوپر دوبارہ میں آؤں گی. اگرچہ ہے تو ریاض الصالحین کا وقت، لیکن یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے زندگی میں. عموماً اس پہ سوال بھی آتے رہتے ہیں، خود اپنے اندر بھی سوال اٹھتے رہتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے ہمارے اوپر عبادات بھی ہیں، خدمت خلق بھی فرض ہے، اور دعوت دین کا کام بھی کرنا ہے. تینوں چیزیں ساتھ، گھر بھی ہے، فیملی ہے، کیریئر ہے، دین ہے. تو اب اس میں پرائرٹائز کس طرح کرنا ہے کہ ان کے اوقات مقرر کرنے ہیں. ٹھیک ہے. عبادت کا وقت عبادت کے لیے، خدمت کا وقت خدمت کے لیے. اس خدمت میں گھر والوں کا ٹائم بھی ہے اور جاب بھی ہے، وہ بھی خدمت ہے، سروسز دے رہے ہیں نا آپ اپنی. ٹھیک ہے. اور دین کا کام یعنی دین سیکھنا یا سکھانا یا تعلیم کا، اس کے لیے بھی یعنی جو وقت ہے، چاہے وہ ویکینڈز ہیں، چاہے وہ ایوننگ ہے، لیکن ان میں سے کسی چیز کو چھوڑنا نہیں. اس کے آگے بہت میں انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو میں ان میں سے ہر ایک کی پھر آگے تقسیم کروں گی کہ اس میں کیا کیا چیزیں کور ہوتی ہیں. اب دیکھیں کہ کچھ لوگ اپنے کیریئر میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچے، گھر، نمازیں، عبادت سب کچھ اس کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں. اب اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ رائٹ ڈیسیژن نہیں ہوتا نا، اس کے کئی نقصان ہوتے ہیں. پھر رشتے اس کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں، عبادت اس کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے، اور وہ تو یہ آپ کے غلط ڈیسیژن ہوتے ہیں. پھر مثلاً جاب میں ایسی مشغولیت، ایسا پیشن اور اتنا شوق کہ پھر دین نہ سیکھنے کا وقت ہے، نہ ہی کسی کو کچھ سکھانے کا، اور نہ ہی کسی کے لیے کچھ کرنے کا وقت ہے. تو یہ درست نہیں ہے. پھر تو یہاں سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہاں سے پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں. یہ ڈیسائیڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ کس وقت کا کون سا کام زیادہ عام ہے، کس ٹائم پر کیا کرنا زیادہ بہتر ہے. یہ آپ اپنے ہر ایک انڈیویجولی سوچے کس وقت میں کیا کرنا زیادہ بہتر ہے. لمحہ موجود کو مجھے کس طرح استعمال کرنا ہے، جس کو ناؤ کہتے ہیں نا، اس وقت، جس ویری مومنٹ، اس کو لمحہ موجود کا ہے. یعنی اس وقت جو لمحہ میں ہمارے ہاتھ میں، اس وقت جو ٹائم ہمارے ہاتھ میں، اس وقت میں کیا کرنا زیادہ ضروری. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کلاس شروع ہو جاتی ہے، وہ باہر کچھ اور کرتے رہتے ہیں، آدھے میں آ جاتے ہیں. اچھا اس کا نقصان کیا ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آتی ہوگی کہ میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتی ہوں، اگر میں یہ کروں تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ٹاپک چلا کیوں ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ اذان ہو چکی ہوتی ہے، ان کی باتیں نہیں ختم ہوتی، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، وہ کچھ اور ہی کام کر رہے ہیں، وہ چیزیں ہی سمیٹ رہے ہیں اپنی، ان کو کوئی اور کام یاد آ گیا، وہ کرنے چلے گئے، آدھی نماز میں آ کے ملتے ہیں. تو یہ جو شروع میں ملے اور اب یہ برابر ہو گیا اجر میں؟ نہیں. یہ ہیں ترجیحات کو نہ سمجھ، جتنا بھی اہم کام ہے. لیکن جب حتیٰ کہ اگر آپ سنت بھی پڑھ رہے ہیں نا تو کیا حکم ہے، اس کو بھی سلام کر دو. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب جماعت کھڑی ہو جائے، نماز قائم کر دی جائے، تو پھر صلاۃ مکتوبہ یعنی فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز بھی نہ پڑھی جائے. اب کو یہ کیا ہے، میں نے تو ایک پوری رکعت پڑھ لی تھی، کیا ہوتا میں ایک اور جلدی سے پڑھ لیتی ہوں، جلدی سے میں شامل ہو جاتا. نہیں، بس ہو گئی آپ کی جتنی ہونی تھی، آپ سلام پھیریں اور آپ فرض میں شامل ہوں. اگر یہ حکم ہے کہ اس وقت چلیں ٹھیک ہے، ہم پھر ایک اور اپنے آپ کو تسلی دیں، ہم تو عورتیں ہیں، ہمارا کیا مسئلہ ہے، ہم نہ بھی جماعت سے پڑھیں تو ہم آدھی بھی پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے. نہیں، اگر آپ کو کوئی بہت اہم مجبوری نہیں اور آپ نے جماعت سے ہی پڑھنی ہے تو شروع سے پھر شروع کریں. باقی اگر اس سے لینا، اس سے دینا، اس سے بات کرنا، یہ بعد میں کر لیں گے. اور ہر ایک کو یہ فکر ہونی چاہیے، یہ فکر نہیں ہونی چاہیے میں نے نماز شروع کی تو نکل جائے گی، اور فلاں. کیوں نکل جائے گی؟ نماز پڑھے بغیر کیوں نکلتے ہیں آپ؟
آپ کو یعنی سب کی پرائرٹی نمبر 1 تو پھر نماز ہی ہونی چاہیے نا. تو اسی طرح جو ٹائم آپ کے گھر والوں کا ہے یا بچوں کا ہے اس میں پھر کوئی اور انٹرفیئر نہ کرے، اوروں کو اس وقت ملاقات کے لیے ٹائم نہ دیں، ان کا کچھ اور وقت رکھیں، یا پھر گھر والوں کو اس میں شریک کریں. اب مثلاً قرآن مجید میں آتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ، آخر تک، والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ، آگے چلتی ہے آیت. تو مطلب کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کو کر لو یا مغرب کو کر لو، یعنی کسی ایک ہی طرف کے ہو جاؤ، بلکہ نیکی کیا ہے؟ ایمان بھی لاؤ، اور اس کے بعد پھر یہ کہ آت المال علی حبہ مسکینوں، شاید ذوی القربہ ہے آگے. تو اینی وے جو بھی یعنی کہ مال بھی خرچ کرو، اور پھر اور بھی چیزیں اس میں بتائے گی. اس کو آیت البر کہتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے اس کو آیت البر کہتے ہیں. اس میں نیکی کا بہترین کانسیپٹ بہت بہترین طریقے سے واضح کر دیا گیا ہے، بہت اچھی طرح بتا دیا گیا ہے کہ نیکی جو ہے نا مختلف اعمال کا مجموعہ ہے. اس میں ایمان بھی ہے، اس میں خدمت خلق بھی ہے، اس میں نمازیں بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے. لیکن ایمان سب سے مقدم ہے، پھر اس کے بعد عمل. جتنا ایمان مضبوط ہوگا، گڑا ہوا ہوگا، اتنا ہی آپ کا عمل مضبوط ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں فرض عین ہوتی ہیں نا، وہ آپ کی جگہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اور کچھ فرض کفایہ ہوتی ہیں، کسی اور نے کر لیا تو آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نوافل پہ تو توجہ دیں لیکن اپنے فرائض بھول جائیں. اس کی مثال کیا ہے؟ تہجد پڑھ کے فجر کے لیے سو جائیں مثلا، یہ درست نہیں. یا تہجد کے لیے اٹھیں، نیند پوری نہ ہو، اور پھر آپ اگر طالب علم ہیں تو کلاس میں سوئیں. کیوں بھائی، کیوں سو رہے ہیں؟ کیونکہ تہجد پڑھ رہے تھے. اچھا، علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. تہجد ہے نفلی عبادت، افضل ہے بہت. لیکن اگر آپ کے نفل کی وجہ سے آپ کے فرض پر کیا پڑ رہا ہے؟ اثر پڑ رہا ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ کو پرائرٹائز کرنا ہوگا کہ نہیں، میں اس تہجد کی جگہ میں کوئی اور نفل اپنے اس کا انتظام کرتی ہوں، یا پھر جب راتیں لمبی ہو جائیں گی تو پھر میں یہ کام بھی ساتھ کر لوں. یہ ہر ایک اپنی اپنی سیٹنگ کر لیتا ہے نا پھر. ٹھیک ہے نا. یوسف قرضاوی کہتے ہیں کہ رات کا قیام نفل ہے جو اللہ نے فرض نہیں کیا. یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک فرض ادا نہ کیا جائے. رمضان کے روزے رہتے ہیں اور آپ منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھے جا رہے ہیں. پہلے رمضان کے پورے کریں، پھر نفل پہ آئیں. ٹھیک ہے. امام راغب کہتے ہیں جو شخص فرض کی ادائیگی میں نفل سے غافل رہا اس کو معذور سمجھا جائے گا، مگر جو شخص نفل کی ادائیگی کا اہتمام کرے مگر فرض سے غافل ہو گیا دھوکے میں رہا. مثلاً آپ کے وطر رہتے ہو لیکن اتفاق سے آج آپ کی آنکھ دیر سے کھلی، تو آپ نفل شروع کر دیں گے یا وطر پڑھنے کی فکر کریں گے؟ کیا کریں گے؟ وطر پڑھیں گے. وہ واجب ہے، یعنی کہ وہ ان کا پڑھنا زیادہ اہم ہے. اگر وقت بچ گیا تو چلے بعد میں بھی دیکھا جائے گا، لیکن ٹھیک ہے. اچھا، آپ اٹھے اتنی دیر سے کہ سورج نکلنے کے قریب تھوڑا سا وقت ہے، کہ اتنا کہ آپ 2 فرض فجر کے پڑھ لیں، آپ وہ پڑھیں گے پہلے سنتیں شروع کر دیں گے؟ فرض پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں پرائرٹائز کرنا، کہ آپ کی زندگی میں اہم کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سنت نفل سب کو فرض کا درجہ دے دیتا، لیکن وہ ترتیب کیوں اس طرح رکھی؟ تاکہ اس سے ہم اپنی باقی زندگی کے طریقے بھی سیکھیں کہ ہمارے اوپر فرائض کیا ہیں اور کون سی چیزیں جو ہے وہ سیکنڈری ہیں. تو بہرحال یہ تھوڑی سی بات آپ سے کرنا تھی. اگر اس سے امید ہے کہ آپ کو چیزوں کو پرائرٹائز کرنے کا طریقہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب مثلا رزلٹ لیٹ ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے، اور آپ بنا کے نہیں دے رہے
اور کام کیے جا رہے ہیں. وہ فوڈ بینک میں کام ہیلپ کر رہے ہیں, وہ صفائیوں میں ہیلپ کر رہے ہیں کہ یہ اتنا نیکی کا کام ہے. بھئی آپ کا فرض باقی ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ انتظار میں کہ آپ ان کا رزلٹ بنائیں, پہلے آپ وہ تو کر لیں. آپ اس وقت ایکسکیوز کر لیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا, ہمارے سامنے ہمارا فرض ہوتا ہے, ہم نے نیت بھی کی ہوتی ہے اس وقت یہ کام کرنا ہے, اچھا بیچ میں انٹروڈرز آ جاتے ہیں, وہ آ کے آپ کو کوئی رنگ رنگ کے مشورے دینے لگتے ہیں کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے, وہاں چلو. تو آپ اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ معذرت. جی نائسلی سوری, معذرت, میں معذرت خواہ ہوں, اس وقت میرا بہت اہم کام ہے, میں انشاءاللہ پھر کسی وقت حاضر ہو جاؤں. یعنی ٹالنے کا بھی اچھا طریقہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے سمیت میرے. ہم سب اسی طرح کی غلطیاں کرتے ہیں نا جس سے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. بلنٹلی نہ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا؟ بے شک آپ حق پر ہیں, حق پر ہوتے ہوئے بھی کیا کرنا چاہیے؟ تب بھی بات قولوا للناس حسنا, قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینکم. شیطان کو وہی موقع مل جاتا ہے کام خراب کرنے کا جہاں ہمارے لہجوں میں کوئی سختی آ جاتی ہے یا خفگی آ جاتی ہے, کچھ بھی کہیں آپ, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ریلیجن بدنام ہو جاتا ہے, بالکل. ہاں ایک اور چیز جی ہاں بالکل, لوگ الہدا کو بدنام کر دیتے. کل کسی کو آنا تھا تو ان کہتے مجھے الہدا جانے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہاں میرا اچھا ایکسپیرینس نہیں, پتہ نہیں کس غریب کے ساتھ ہو گیا. ورنہ میں تو جب الہدا داخل ہوتی ہوں مجھے لگتا ہے میں باغ میں آ گئی ہوں, اس کو دیکھتی ہوں خوش ہو جاتی ہوں, جو نظر آتا ہے دل باغ باغ ہوتا جاتا ہے میرا. ایسا ہی ہے نا آپ سب کا, بالکل. دیکھ کے خوش ہوتی ہے نا, ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے, اللہ کی خاطر محبت ہے, اور ایک اچھی فیلنگ ہے. اتنا خوبصورت رشتہ ہے یہ دین کا. تو لیکن اب پتہ نہیں ان کا کیا ایکسپیرینس ہوا, کس کے ساتھ ہو گیا, وہ کس موڈ میں تھا, وہ کس حال میں تھا, یہ کیا ناسمجھی کی بات اس نے کی. تو اور بعض اوقات ہم دین والوں کو اینک لگا کے دو اینکیں لگا کے دیکھتے ہیں, ان کی غلطی نہیں بھی ہوتی تو وہ بڑی بن جاتی ہے. فرشتے بن گئے جی. ایک چیز اور بھی ہے کہ بعض لوگ نا دین پڑھنے کے بعد بہت سخت ہو جاتے ہیں, اور یہ وہ بڑا غلط ہے. سخت ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے نا لوگوں کو جج کرنے لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے اگر ہم نے دین سمجھ رہے ہیں تو ہمارے چہرے پہ مسکان بھی آنی چاہیے, لوگوں کو سلام کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے واقعی آپ کو دیکھ کے خوش ہوں اور واقعی جگہ پہ آئیں. بالکل. مشکل سے مشکل بات, سخت سے سخت بات آرام سے کی جا سکتی ہے. کریے, آپ بات کریے. الحمدللہ I'm coming to Al-Huda for 2 years. اس سے پہلے I was me. تو I used to deal with people the way who I am. کسی نے چھوٹی سی بات کیا right. Now every time کچھ بھی ہوتا ہے, نارمل بات, not normal بات, تھوڑی سی بھی کوئی rude بات, something, the first thing I remind myself I am from Al-Huda, I am a person of Quran, Ahle Quran, I am Quran student, and especially I'm wearing my deen on my head. چاہے میں گھر میں ہوں, چاہے میں جاب میں ہوں, چاہے میرے بزنس میں ہوں, چاہے میرے بچوں کے اسکول میں ہوں, چاہے میں گروسری اسٹور میں ہوں, چاہے میں ایک اسٹاپ سائن پہ اسٹاپ کر رہی ہوں. My deen is shown, everybody can see my deen on my head. تو I always say کہ حجاب پہننے والی جو میری سسٹر سب ہیں they are very blessed, کیونکہ دائی بننے کا 50% کام تو آلریڈی they are wearing it. 50% رہ جاتا ہے وہ اپنی پرسنالٹی میں. تو اب just be extra nice, just a smile, اس سے زیادہ کچھ نہیں. بٹ ہوتا یہ کہ جیسے
جب پڑھ لیتے ہیں تو آپ دوسروں کو زیادہ ہی جج کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ نہیں کریں. آپ نے کل ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان سب سے زیادہ پسند ہے جو عاجز ہوتا ہے، اور انسان کی عظمت اس کی عاجزی میں ہی ہے. تو قرآن سب سے پہلے اور الہدیٰ ہمیں یہی ٹیچ کرتا ہے کہ آپ عاجز بنے لوگوں کے لیے. ناہید کچھ کہنا چاہ رہی؟ ہاں مائک دیجیے. السلام علیکم. ہاں. سادہ کپل آف ویکس بیفور جب ہم پریزن گئی تو میں آبویسلی مسز ساگر سے ملٹن اٹس کوائٹ اے لانگ روٹ ایز ویل، اور کبھی فون کر کے بھی جاتے ہیں کہ پروگرامز رن کر رہے ہیں. تو میں اسی طرح گئی اور وہاں پہنچ کے ریسیپشن پہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ پروگرامز رن نہیں کر رہے. اندر جب بالکل پہنچ گئے تو گارڈ نے کہا کہ پروگرامز آر ناٹ رننگ. تو میں اسی طرح جیسے نارمل نکل گئی نا، تو وہ ہی کیم رننگ آفٹر می اینڈ ہی سیڈ کہ دس از ویری اسٹرینج دیٹ آئی ہیو نیور سین دس کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ بفور، کہ جب ہم کہتے ہیں پروگرام کینسل ہو گئے تو وی ہیو ٹو ہیئر سو مچ کہ ہم اتنا دور سے آئے، میں پہلے کیوں نہیں بتایا، اور یو کس طرح. آئی گیو ہم کہ اٹ واز بیسٹ ٹائم. آئی ٹولڈ ہم کہ واٹ مائی ریلیجن ٹیچرز از آئی گاٹ دا ریوارڈ آلریڈی دا مومنٹ آئی لیفٹ دا ہاؤس، ایون آئی فار ناٹ ایبل ٹو اکمپلش واٹ آئی کیم فار. تو اتنا اس کو پسند آیا یہ کانسیپٹ. ہی سیڈ آئی ہیو نیور ہرڈ دس کانسیپٹ. تو دیٹ اوپن وے فار می ٹو گیو ہم دا قرآن اینڈ دین ٹو ٹیل ہم کہ ایگزیکٹلی کیا دین سکھاتا ہے. تو ہمارے چھوٹے چھوٹے جیسچرز ایکچولی ہم مسلسل چل رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ہیز این امپیکٹ آن ادر پیپل، اور ہم ریئلائز بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل وہ آتا ہے نا، جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے. آپ کا حق تھا، آپ جھگڑا کرتی کہ کیوں نہیں بتایا پہلے. لیکن حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے کناروں پہ گھر. اس وقت اپنے علم پہ آپ جو پڑھا اس پہ اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح وقت پہ ایک ایک اور صحیح میری کریکشن کیجیے، جنت کے وسط پہ گھر ہے یا کناروں پہ؟ درمیان میں گھر ہے اس کے لیے. مائک دیجیے، مائک دیجیے. ہم اپنا جب تعلیم القرآن کورس کر رہے تھے، ہمارا 5 ایئرس کا کورس تھا، ویکینڈ والا. موسٹلی ہماری ورکنگ لیڈیز تھیں اس کے اندر یا اسٹوڈنٹس تھیں. تو ہماری جو ٹیچر ہیں سسٹر تہمیہ، انہوں نے بڑی پیاری اگزامپل دی. ایک دفعہ آپ کی فلائٹ لیٹ ہو گئی اور آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھی تھیں، اور کہنے لگیں کہ میری ماما نے وہاں بیٹھ کے پیشنس کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اور جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے، میں بینک میں کھڑی ہوں، میں کہیں پہ ہوں، اور مجھے لگے کہ اب مجھے اپنا پیشنس شو کرنا ہے، میں حجاب کے ساتھ ہوں، تو میں قرآن کا ایپ کھول کے پڑھنا شروع کر دیتی ہوں کہ اسی میں مجھ میں پیشنس آئے گا. اور قرآن آپ کو حیران کر دیتا ہے جب ایسے موقع پہ آپ قرآن کھولتے ہیں نا. تو قرآن گائیڈ بک ہے نا، تو ہر سچویشن میں آپ کو گائیڈ کرتی ہے. بس سمجھ آنا چاہیے کیا لکھا ہوا ہے، اس کے لیے الہدا آنا ضروری ہے. جی جی سمیتا، آپ کیا کہتی ہیں؟ پرائیورٹیز کی بات کری تھی جی کہ ہمارا ہر ایک معاملے میں ایک عہد ہوتا ہے، ہم وہ عہد لے کے چلتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ہم کمزوری کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے تو چلیں وہ عہد توڑ دیتے ہیں. دین کے کاموں میں ہر وقت ہم ایوری نیکسٹ، جیسے مثال کے طور پہ میں تو یہ سوچتی ہوں ہمارا نماز کے ساتھ بھی عہد ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نماز پڑھی، پھر آپ دوسری کے لیے نیت کر کے بیٹھے، ہاں میں نے اس ٹائم، اور پھر اس کے مطابق آپ اپنی پلاننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی توفیق ہے کہ اگر کسی کو یہ اپنی پرائیویٹائزیشن آ جائے کہ مجھے کیا چیز پہلے کرنی. اور دوسری بات میں کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک اگزامپل کل ہی پتہ چلی کہ علم کتنی بڑی دولت ہے، اور علم والوں کے ساتھ رہنا اور سیکھتے رہنا کتنی بڑی دولت ہے. کہ کسی کی ڈیتھ ہوئی، جو ان کے والد صاحب تھے ہاسپٹل میں تھے، تو وہ ان کی بیٹی سائن نہیں کر رہی تھیں، جو پیپرز ڈاکومنٹ سائن کرتے ہیں کہ آپ ڈیتھ ہو نے گئی. جی کہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو اب آپ نے ان کو لے کے جانا ہے، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی. تو یہ ایکسیپٹنس بھی وہ تب کب آتی ہے جب آپ دین پڑھ رہے ہوتے ہیں، دین والوں میں ہوتے ہیں، علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، مستقل اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں ہر آزمائش کے لیے. تو اللہ اچھا، وہ تعالیٰ حدیث کسی نے بھیج دی ہے، اللہ ان کا بھلا کرے. میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا
اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اللہ ہمارا اخلاق اچھا کرے۔ سازی میں بات بولیے۔ مطلب پہلے جو ہے نا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا بڑا مشکل لگتا تھا، اس لیے کہ وہ ٹائم وہاں پہ بہت ضائع ہو جاتا ہے۔ ہوں، لیکن جب سے یہ ماشاء اللہ قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، اپنے ساتھ یہ فون رکھتی ہوں ساتھ، جیسی مطلب لمبی بھی لائن ہوتی تو آرام سے بیٹھ کے اپنا قرآن پڑھتی رہتی ہوں، یہ فکر نہیں ہوتی کہ مطلب ٹائم ضائع ہو رہا بلکہ انسان کا تو شکر ہے مجھے وقت مل ہے۔ گیا ہے۔ الحمدللہ۔ ہر ایمرجنسی جانے والے کو یہی کرنا ہو سکتا ہے پورا قرآن ہی ختم ہو جائے۔ اب مجھے پتا بھی نہیں چلا ٹائم ہو گیا، میں نے بولا ماشاء اللہ اتنے دیر تک دعا یاد کر رہی تھی تو کتاب لیا، میں نے بولا کوئی پوچھے گا تو الوداع بھی بتا دوں گی، دونوں کام ہو جائے گا، حجاب میں ہوئی اور ویژن بھی ہو جائے گا۔ یہ جو اخلاق کی بات ہے تو یہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، اس کے اور کریشن، سب کریشن کے ساتھ، بالکل۔ کسی نے مجھے کہا تھوڑے دن پہلے کہ آپ اخلاق کا ریا کر رہی ہیں بلی کے ساتھ۔ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ یہ تو میں نے کبھی کانسیپٹ نہیں سنا۔ She said to be good with those who are not good to you. یہ اخلاق کا اخلاق۔ ہیں؟ تو مجھے اتنا عجیب سا لگا یہ کانسیپٹ، obviously ہم نے تو یہ اب خود سے ایک بدعت ایجاد کر لی نا اس خیال کی، اس کا کوئی حقیقت نہیں۔ ایک لمٹ پہ ہی رہیں، جتنا وہ آپ کے ساتھ بہیو کریں اس سے زیادہ آپ کو بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے ساتھ کوئی کر رہا ہے نا اس سے بہتر کرنا۔ اس گیون جب آپ مخلصین ہوتے ہیں، مخلصین کو دی جاتی ہے۔ مخلصین پھر عجیب ہے یا گیون ہے؟ نہیں، دونوں چیزیں ہیں نا ایک طرح سے۔ یہ بالکل وہی سوال ہے جیسے ہدایت مانگی جاتی ہے یا ویسے ہی مل جاتی ہے، تو گیون ہے یا تو اس میں یہ کہ انسان کو کوشش تو کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے ایک دائرہ ہے نا، اس دائرے کے اندر ہے وہ چیز جو آپ نے حاصل کرنی، اور آپ اس کے کنارے پہ کھڑے ہیں، وہ سامنے آپ کو مل جائے گی آپ کو، لیکن کیسے ملے گی؟ ایفرٹ کرنا پڑے، جانا پڑے، کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے اندر کیا خوبیاں نہیں تھی، کون سی خوبی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں سے کوئی کسی چیز کو ڈیزرو نہیں کرتا ہوتا، اللہ کا انعام ہی ہوتا ہے سب کچھ۔ ہم حقدار نہیں اپنے آپ کو سے، یہ تو میرا حق تھا، اللہ نے مجھے کیوں نہیں دیا۔ نہیں، ہم کسی چیز کا حق نہیں رکھتے، جو اللہ چاہے دے۔ لیکن آپ بھی جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، اپنے آپ، اب معمولی مثال سے سمجھیں، جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہر ایک کو دینے کا آپ کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے یا فرق ہوتا ہے؟ چلے کوئی نہیں بھی مانگتا، کوئی ہبہ، کوئی گفٹ، کوئی تحفہ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی کچھ بھی، کوئی بھی چیز دینے سے مراد اینی تھنگ، آپ کی بات وہ بھی صدقہ ہوتی ہے۔ اچھا، کوئی بھی چیز جب آپ کسی کو بھی دیتے ہیں تو کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ ایک شخص ہے آپ کے ساتھ آرام سے بات کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آرام سے بات کریں۔ ایک شخص ہے وہ بے توجہی کے ساتھ بات کر رہا ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ وہ ادھر جاتے ہو بات کر رہے، آپ ادھر جاتے ہو بات کر کے، گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، جاتے جاتے ایک بات سنا دی، آپ نے بھی جاتے جاتے جواب دے دی۔ لیکن ایک شخص ہے وہ باقاعدہ آپ کے پاس وقت لے کر آیا ہے تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ وہ بات ایک ہی ہوگی، یہ تو بات کی حد تک ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات بھی، جس کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کو آپ کوئی چیز آفر کرتے ہیں تو ایک رسپیکٹیبل وے میں کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے بس آپ پھر واجبی سا عمل کرتے ہیں۔ تو فرق ہوتا ہے نا۔ کچھ بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت، دین، حکمت، یہ ساری برہان، نور،
یہ ساری چیزیں خاص طور پر دیتا ہے. پتہ نہیں کیا ان کا خاص عمل ہوتا ہے. وہ کتنے مخلص ہے نا، یہاں آپ دیکھیں چنے ہوئے. تو اخلاص کی اپنی ایک قیمت ہے نا. ہم پتہ نہیں سم ہاؤ کر سکتی کہ وہ کیا عمل ہے کہ جو کہاں سے پتہ کروں؟ So الہدا آتے ہوئے 2 years ہوئے. First 1 year I'm not lying, I'm not kidding. 1 year every day sitting here in this chair, every day میں نے یہ بات سوچی کہ what I have done that Allah allow me and showed me this way. And I really wanted to know کہ وہ کون سی بات اللہ کو تو پسند ہے. اللہ سے پوچھے نا، اللہ سے کہیں اللہ مجھے دکھا چلو دے. میں پوچھ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے گا. میں تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتا اللہ تعالیٰ میری غلطیاں مجھے دکھا دے، مجھے کیا کرنا اس وقت، مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے بتا دیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی بات کیا کریں، کنیکشن میں رہا کریں. ان کے لیے پہلے سوچنا پڑتا ہے جائیں لے کے آئیں. بالکل. چلے حدیث کے الفاظ ہی پڑھ لیتے ہیں، برکت ہو جائے گی. نمبر 4، میں نے تو ابھی نحمدہ بھی نہیں پڑھا آج. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. متفق علیہ. سابق راوی ہی روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے حج کیا اور اس نے کوئی فحش اور بیہودہ بات نہیں کی اور نہ اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے. لم یرفث، رفث کا معنی ہوتا ہے جماع کرنا، اور یہاں مراد ہے فحش گوئی، بیہودگی، بیوی سے زبان سے جنسی خواہش کی آرزو کرنا، اس موضوع پر بات کرنا، اشارے کرنا، یہ درست نہیں. ولم یفسق، فسق سے مراد اللہ کی نافرمانی اور لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنا، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. یعنی حج میں فسق و فجور سے بچنا چاہیے، خواہ یہ حرام بات کی صورت میں جیسے غیبت، چغلی، جھوٹ بولنا، خواہ عمل کی صورت میں ہو جیسے عورتوں کو گھورنا یا کسی کو دھکے دینا یا کسی تکلیف دینا. تو فحش گوئی کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب لوگوں کے درمیان ایک بہت کمفرٹ لیول آ جاتا ہے نا، تو بعض اوقات ان کی آپس کی گفتگو کے اندر گھٹیا الفاظ آ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یعنی کہ فضول باتیں، گھٹیا بات کا، بعض اوقات اشاروں کے نایوں میں ایسی فحش باتیں کرنا جو انسان کسی فارمل ریلیشن شپ میں نہیں کر سکتا. تو اور بعض اوقات وہ ایسے واقعات اور قصے اور لوگوں کی باتیں بتانے لگتے ہیں مزے لینے کے لیے کہ جو انتہائی شرمناک حد تک بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں. تو عربی زبان میں اس قسم کی فحش گوئی کو رفث کہتے ہیں. یعنی فحش شعر و شاعری، فحش الفاظ میں باتیں، سیکس کی باتیں اور اس طرح کی جو عام طور پر معیوب سمجھے جاتے ہیں اوپنلی کسی مجلس میں کرنا. اسی طرح فحش گوئی کا ایک دوسرا آسپیکٹ ہے اور وہ ہے غصے کی وجہ سے گالی گلوچ وغیرہ کرنا. اب گالی میں بھی فحش باتیں ہوتی ہیں نا، بعض اوقات جانوروں کے نام لیے جاتے ہیں یا
ایسی ایسی گالیاں کبھی سننے کو آپ کو ملتی ہیں کہ جس میں کسی پہ زنا کا الزام اور کسی کے ساتھ زنا کرنے کی بات اور اس طرح کی باتیں بھی. تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو یہ کام ویسے بھی منع ہے، حج میں خاص طور پر منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں بڑا کراؤڈ ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، اور ایک عبادت کے طور پر آپ وہاں گئے ہوتے ہیں جس میں ذکر الہی کرنا چاہیے. تو اس وقت پھر وہ پرائرٹی کی بات، پھر اس وقت ایسی کوئی بات کرنا یہ انتہائی غلط ہے. تو حج کے بعد کون سے انسان پاک ہوتے ہیں؟ جو ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں. اچھا یہاں پر یہ کہا نا وہ اس طرح اس کے گناہ معاف ہوئے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہا. لیکن یاد رکھیے حج کی وجہ سے کفارہ، قرضہ اور حقوق العباد کے ایسی چیزیں ختم نہیں ہوتی کہ جو آپ کے فرائض تھے ادا کرنے. ٹھیک ہے نا؟ مثلا اگر کسی شخص نے 2 سال کے روزوں کی قضا ہی نہیں کی، حج کرنے چلا گیا، اب وہ کیا کہے میں حج کر کے آیا ہوں، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، مجھے روزے قضا کرنے کی ضرورت نہیں. تو کیا یہ درست ہوگا؟ نہیں، اس کو اپنے فرض ادا کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، چاہے حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد ہوں. جیسے بعض اوقات زکوٰۃ ہے آپ کی ڈیو ہے، یا کسی انسان سے آپ نے کچھ لین دین کیا اور آپ کہیں میرے تو گناہ معاف ہو گیا، مجھے اس کی بہن کے پیسے لوٹانے کی ضرورت نہیں. تو یہ نہیں معاف ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرضہ بھی معاف اور زکوٰۃ بھی ساقط اور روزے بھی گئے، تو یہ اس حدیث کا مطلب نہیں ہے. حج کی ادائیگی کے بعد اگرچہ گناہوں کی بخشش کی ضمانت ہے، پھر بھی مسلمان کو، ایک ایمان والے کو گناہوں سے خوف زدہ ہی رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. وہ لوگ جن کے دل اللہ کی طرف سے دیے ہوئے میں سے دیتے وقت ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہی لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، سورۃ مومنون کی آیت آپ نے پڑھی ہوگی، کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب نوشی اور چوریاں وغیرہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز روزے کے پابند ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے ہیں اللہ سے. ٹھیک ہے، کہ کہیں اللہ کے بارگاہ میں رد نہ ہو جائیں. حقیقت میں یہی لوگ نیکیوں میں آگے نکلنے والے ہیں. تو کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں نا شاید ہم نے کوئی عمل ٹھیک طریقے سے نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی شان اتنی بلند ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہے، اس کا حق اتنا بڑا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں ایک حج کر کے ہم نے اس کا حق ادا کر دیا یا ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی. ابن قیم کہتے ہیں اگر مومن خوف زدہ رہے تو اسے قابل عذر سمجھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اسے اپنی کوتاہی کا علم ہے، کمی کوتاہی کا علم ہے، اس لیے ڈرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ سچی محبت کرتا ہے اللہ سے. تو جو کسی سے محبت کرتا ہے نا، اس سے ڈرتا بھی ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ
محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.